بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ دن بدن ہم اپنے اسلاف اور بزرگان دین کے طریقے سے جو ہمارا ایک ریت اور رواج تھا کہ آپس میں جذبہ ایثار، ہمدردی، خیرخواہی، حسن سلوک کا معاملہ، باہمی امداد کا معاملہ کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنا، یہ ساری جو روایات تھیں اور اعلیٰ اقدار تھی ہمارے معاشرے سے آہستہ آہستہ مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو قرآن نے بیان فرمائی نا، اسی جو ایثار کی آیت مبارکہ ہے، اسی سے متصلاً فرمایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ جو ایثار کا جذبہ ہے یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو بخل سے بچا لے، کنجوسی سے بچا لے تو وہ کامیاب ہے۔ کیا بات! یعنی بخل سے انسان بچتا ہے، بخل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، تو پھر یہ ایثار کا جذبہ اور یہ ایثار کا جو ایک خیرخواہی کا جذبہ ہے یہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان میں بخل آ جائے، کنجوسی آ جائے، مال کی محبت آ جائے، اللہ رب العالمین کے حکم سے زیادہ مال کی چاہت آ جائے، تو پھر وہ انسان جذبہ جو ایثار کا ہے، حسن سلوک کا ہے، یہ ساری چیزوں سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر ابھی تو اس نے ایک نیکی کا کام چھوڑا کہ اس نے مال کی محبت میں اللہ رب العالمین کے حکم کو پس پش ڈال دیا، پھر اس کے بعد وہ مال کی محبت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے، یعنی یہاں پر اس کی بس نہیں ہے کہ فلاں کی میں نے مدد نہیں کی، فلاں کے ساتھ جذبہ ایثار نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھتا ہے اور مال کی محبت میں وہ حلال و حرام، جائز و ناجائز کی تفریق اس کے ہاں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے پیش نظر مال کی محبت ہی ہوتی ہے۔ اور مال کی محبت تو اتنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب برائیوں کی جڑ ہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت، کہ انسان اس میں جائز و ناجائز و حلال و حرام کی تمیز ختم کر دے۔ اور انسان کی اس معاملے سے متعلق حرص و ہوس کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر ایک بستی بھی ہوگی نا، ایک وادی ہوگی سونے چاندی کی اور ہیرے جواہرات کی بھری ہوئی، تو اس کی حرص و ہوس یہیں پہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ وہ چاہت کرے گا کہ ایک اور بستی ہونی چاہیے، دوسری بستی ہونی چاہیے، تیسری ہونی چاہیے۔ تو جو بخل کا معاملہ ہے، کنجوسی کا معاملہ ہے، یہ اس جذبے سے دور ہونے کا ایک سبب۔ پھر ہمارے ہاں توکل نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح، اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ہم دیکھیں نا کہ صحابہ کرام باوجود اس کے کہ خود مفلس ہیں، خود نادار ہیں، خود ضرورت مند ہیں، لیکن اس کے باوجود توکل اور بھروسہ اللہ پہ کیا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین اور عطا فرمائے گا۔ ہمارا توکل اور ہمارا اللہ پہ اعتماد اتنا بوشیدہ ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، ہمیں یہ امید ہی نہیں ہوتی، ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم جس کے نام پہ دیں گے وہ ہمیں واپس عطا فرمائے گا، وہ ادھار نہیں رکھے گا یا وہ ہمارا نقصان نہیں ہونے دے گا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر دنیاوی ہم مثال سمجھ لیں کہ آج اگر ہمیں کوئی بڑا وزیر، مشیر یا کوئی اس طرح کا کوئی شخصیت اگر کال کرتی ہے کہ فلاں بندہ میرا اپنا ہے، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اور جتنے تمہارے اخراجات ہوں گے اس سے تمہیں کئی گنا زیادہ دے دیا جائے گا، تو ہماری کوششیں کتنی ہوں گی، ہم تو اس کی نیاز مندیوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ بالکل، ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہمیں کہا گیا اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اہتمام کریں، کیونکہ ہمیں یہ آسرا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ دے گا۔ اور اللہ پر توکل، بھروسہ کتنا کمزور ہو چکا ہے، بوشیدہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین خود بار بار فرما رہا ہے کہ تم اگر دو گے تمہارے مال میں بھی کمی نہیں آئے گی اور اس میں اللہ رب العالمین برکتیں بھی بے شمار عطا فرمائے گا۔ تو اگر ہم اللہ پہ توکل کر کے، بھروسہ کر کے اپنی ضروریات پر دوسروں کو مقدم کریں گے، ترجیح دیں گے، تو اللہ رب العالمین پھر اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر ہم اس کی ایک اور بنیادی جو وجہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے خول میں محصور ہو گئے، قید ہو گئے، یعنی ہمیں اپنی منفعت عزیز ہے، ہمیں اپنا مفاد عزیز ہے، ہمیں دوسرے مسلمان بھائی کی جو حاجات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کس پریشانی میں، کس مشکل میں مبتلا ہے۔ اور جب یہ جس طرح اس سے پہلے مفتی صاحب نے کلام کیا نا کہ اگر جہاں جس معاشرے میں یہ اس طرح کی کیفیات پیدا ہو جائیں تو وہ پھر اپنی مشکلات میں وہ بندہ بھی اکیلا رہ جاتا ہے، وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ صحیح بات۔ کل خدا نہ خواستہ اگر اس پہ کوئی پریشانی آئے گی، اگر اس پر کوئی اس طرح کی حاجت والا معاملہ آئے گا تو اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اگر کسی کی مدد کرو تو تمہاری مدد کی جائے گی، یعنی اللہ رب العالمین مشکل معاملات میں، مشکل مراحل میں تمہارے مددگار پیدا فرما دے گا جو تمہیں تنہا نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس لیے معاشرے کو جوڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ ایثار کو پختہ کرنے، آپس میں اس طرح کے جذبات کو پیدا کرنے کی تاکید فرمائی۔ اور اس کی برکتیں ہم دور صحابہ میں دیکھ لیں کہ حضور نے جب مواخات کا ایک جو رشتہ مسلمانوں کے درمیان قائم فرمایا تو اتنا کچھ دینے کے باوجود، دو دکانیں، ایک دکان اپنے مسلمان بھائی مہاجر کو دے دی، دو سواریاں، ایک سواری ان کو دے دی، دو مکان ہیں، ایک مکان ان کو دے دیا، کسی ایک انصاری صحابی کے بارے میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ ان کے مال میں کوئی کمی آ گئی ہو، تنگدستی آ گئی ہو، فقر آ گیا ہو، وہ غربت میں چلے گئے ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اتنا مال عطا فرمایا کہ صحابہ کرام کو یعنی وہ سنبھالے سے نہیں سنبھلتا تھا۔ صحیح۔ تو اس لیے اگر اللہ پہ توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، اپنی ذات کے خول سے نکل کر دوسروں کی خیرخواہی کا جذبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے گا اور آخرت میں ایک درجات کی بلندی کا باعث بنے گا۔